السلام علیکم دوستوں اور مہربانوں، جہاں کہیں بھی ہوں سلامت، محفوظ اور خوش ہوں۔ پہلے تو میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 1987 کے درمیانی مہینوں میں گولڈ یعنی سونے کی فی تولہ قیمت 3000 روپیہ تھی، جو 1990 تک برقرار رہی، اور اس وقت پاکستان میں مزدور ہو یا کوئی نچلے درجے کے ملازمین ہوں، ماہانہ اوسط اجرت بھی 3000 روپیہ تھی۔ یعنی وہ اپنی ماہانہ آمدن سے 1 تولہ سونا بآسانی خرید سکتا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ماہانہ اپنی آمدن سے بآسانی 1 تولہ سونا خرید سکتا تھا تو وہ اپنی ضروریات زندگی کی ہر اشیاء بآسانی خرید سکتا تھا۔ آج یعنی 2021 کے آخر میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,25,000 کے ارد گرد گھومتی ہے، اور پاکستان میں کارخانہ مزدور ہو یا کوئی نچلے درجے کا ملازم ہو، زیادہ سے زیادہ 20 سے 25,000 ماہانہ اجرت پاتا ہے۔ ظاہر ہے اب وہ اپنی ماہانہ اوسط آمدن میں سے 1 تولہ سونا بھی خرید نہیں پاتا۔ جب وہ 1 تولہ سونا خرید نہیں پاتا تو وہ اپنی اشیاء ضروریہ کی کوئی چیز بھی بآسانی خرید نہیں پاتا۔ اسے شدید دقت اور دشواری کا سامنا ہوتا ہے، وہ قوت خرید سے محروم ہوتا ہے۔ اس محرومی کے نتیجے میں ایک ہی دہائی اور شور سنائی دیتا ہے کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے۔ 1990 کے بعد مہنگائی کے اس عمل میں بتدریج اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، اور اب تو صرف اس بیچارے کا دم گھٹنا اور مرنا ہی باقی رہ گیا ہے۔ زندہ رہنا اور گزارا کرنے کے لیے ہر چیز کی کوالٹی تو چھوڑو، کوانٹٹی بھی کم ہو گئی ہے۔ ہر ضروری اشیاء کے منی شاشے مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ 1990 کے بعد ہم نہ صرف اقتصادی اور معاشی زوال کی طرف تیزی کے ساتھ گامزن ہونا شروع ہو گئے تھے، بلکہ ہم سیاسی، سماجی اور اخلاقی تنزلی کی جانب بھی دھکیلے جانے لگے۔ 1990 کے آغاز ہی میں ہمارے ہاں سیاسی بھیڑ چال شروع ہو گئی تھی۔ سیاسی جماعتیں کیا اور ان کی قیادتیں کیا، سب کی سب ہی اقتدار اور اس کی طاقت کے اصول میں نظریہ و ذریعہ تو کیا، قومی مفاد اور قومی غیرت تک کا سودا کرنے میں مصروف عمل نظر آنے لگی۔ اس مکروہ دوڑ کے اثرات پوری پاکستانی قوم پر پڑے۔ ذاتی مفادات کے اصول میں ہر فرد ہی قومی مفاد، قومی غیرت، قومی آزادی و خود مختاری ہر چیز ہی کو قربان کرنے میں ہر وقت تیار نظر آنے لگا۔ ملکی سطح پر سیاسی لابنگ اور سمجھوتوں اور عالمی سطح پر سیاسی پارٹیاں، ان کی قیادتیں غیر ملکی لابنگ کمپنی اور معاہدوں کے لیے قطاروں میں کھڑی نظر آنے لگی۔ اس عمل نے ریاستی معاشرے میں بڑا برا اثر ڈالا۔ سیاسی کارکنان کیا، عام فرد اور ووٹر کیا، سبھی میں ابن الوقتی موقع پرستی اور مفاد پرستی نے اپنے پنجے مضبوطی سے گاڑنا شروع کر دیے۔ وطن پرستی کی جگہ شخصیت پرستی لے چکی تھی۔ ہماری یہی روش اگر آج بھی برقرار رہی تو ہمارے دکھوں کا مداوع کوئی نہیں کر سکتا۔ سماج بھی تب بدلتا ہے جب لوگ خود بدلتے ہیں۔ کیا میں پاکستان کو تو چھوڑیے، پاکستان ٹوٹنے کی 1970 کی دہائی کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم 3 سے 4 نسلوں کا سفر طے کر چکے ہیں۔ جالب نے کہا تھا، کہاں قاتل بدلتے ہیں، فقط چہرے بدلتے ہیں، عجب اپنا سفر ہے، فاصلے بھی ساتھ چلتے ہیں۔ فاصلوں کی اسی تھکان میں درمیانہ طبقہ دم توڑ گیا۔ اب حکمراں طبقات کو کسی مزاحمتی جدوجہد کا خطرہ نہیں رہا، کسی کے پاس بھی کوئی مؤثر اسٹریٹ پاور نہیں۔ سیاسی لیڈرشپ کا فقدان تو اپنی جگہ،
اب تو سیاسی جماعتوں کو سیاسی کارکنان بھی میسر نہیں۔ کیا سرزمین پاکستان نئی اور جوان لیڈرشپ پیدا کرنے سے آ رہی ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ چند حکمران خاندانوں کی مجرمانہ غفلت اور ایک منظم سازش اور سوچی سمجھی سیاسی فیملی پلاننگ تھی۔ پاکستان کی یہ سیاسی دھرتی بانجھ نہیں تھی، اسے بانجھ کر دیا گیا ہے۔ پیارے پاکستانیوں، جمہوریت کے لبادے میں چھپی یہ ایک بدترین سول آمریت ہے جو فوجی آمریت سے بھی زیادہ مکروہ، خوفناک اور گھناؤنی ہے۔ اس سیاسی عمل میں پاکستان کے اندر اجارہ دار حکمران طبقات اور ان کے چند خاندانوں کی موروثی سیاسی ٹڈی دل نے دھرتی سے اگنے والی سیاسی فصل کو اس بری طرح سے چاٹا ہے کہ آج پاکستان میں شدید قسم کی سیاسی قحط سالی ہے۔ دوستو، یقین کریں پاکستان کے اندر سیاست میں یہ سیاسی سانحہ بھی سکوت مشرقی پاکستان سے کوئی کم سانحہ نہیں ہے۔ آج پھر ہم اسی قسم کے صدمے سے دوچار ہیں۔ آج بھی پاکستان طبقاتی لحاظ سے مکمل طور پر دو لخت ہو چکا ہے۔ آج ایک نہیں، دو پاکستان ہیں۔ ایک پاکستان ایلیٹ رولنگ کلاس یعنی حکمران طبقات کی مراد یافتہ اشرافیہ کا پاکستان ہے، اور دوسرا ہم جیسے عام لوگوں اور تھپڑ تماچیوں کا پاکستان ہے، جہاں بنیادی انسانی حقوق علیحدہ علیحدہ ہیں، جہاں قانون علیحدہ علیحدہ ہیں، جہاں انصاف علیحدہ علیحدہ ہیں، جہاں جیل علیحدہ علیحدہ ہیں، جہاں تعلیم علیحدہ علیحدہ ہیں، جہاں صحت علیحدہ علیحدہ ہے۔ ہمارے وہ بزرگ اور آباء و اجداد جو آج ہم میں نہیں ہیں، قیام پاکستان کے وقت یقیناً ان کی کوئی فکر اور جدوجہد تو ہوگی۔ وہ ان کا گزرا ہوا کل تھا۔ اپنی عمر کے آخری حصے پر پہنچے ہوئوں کو اپنے آج پر نظر دوڑانی چاہیے۔ یقیناً ہم نالائق اپنے آباء و اجداد کی سوائے برسیوں کے منانے کے علاوہ ان کے کسی نظری اور فکری اثاثوں کی حفاظت نہیں کر سکے۔ جتنی فکر اور توجہ کسی چیز کو بنانے میں درکار ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ فکر، محنت اور توجہ اسے قائم رکھنے میں ضروری ہوتی ہے۔ آنے والا کل ہماری آئندہ نسلوں کا ہوگا۔ ڈھلتی عمر کے اس آخری حصے میں ہم جیسے نالائق ان کے لیے کچھ نہ کر سکے، اور ہمیں اس کا اعتراف کرتے ہوئے کسی قسم کا کوئی عار اور شرم نہیں کرنی چاہیے۔ قیام پاکستان کے بعد گزرے ہوئے 74 برسوں میں بطور ریاستی معاشرہ کے ایک ذمہ دار فرد اور فرد شناس شہری، ریاستی زندگی کے ہر شعبے نے ہم نے کوتاہیاں ہی کوتاہیاں کی ہیں۔ صرف تماش بینی اور بریانیاں ہی بریانیاں کھائی ہیں۔ ملک کی موجودہ شرمناک سیاسی، سماجی اور معاشی اور اخلاقی بگڑتی صورتحال ہماری اس تماش بینی اور کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر اب بھی ہم نہیں بدلے تو ہماری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ فکر کے اسی پیغام کے ساتھ پرویز اختر، پاکستان زندہ باد۔